یہ کیا تھا؟ وہ بولے یہ میرا تماشا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ جس میں جستجو ہے، جس میں شوق ہے، وہ میرے ساتھ چل رہا ہے اور قدم بہ قدم چل رہا ہے. تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، یا زندگی خوشحال ہوگی؟ نہیں نہیں، یہ دیکھو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اس میں زندگی بھی خوشحال ہوتی ہے، سبحان اللہ، اولاد بھی پروان چڑھتی ہے. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں. لیکن اگر اس کو اس کے طریقے سے چلو گے تو یہ وہ رستہ ہے کہ جو بغیر استاد کے آگے بڑھنا خطرہ ہی خطرہ ہی خطرہ ہے. ابھی قلعہ بندی تو ایک روحانی ہتھیار ہے جو میں نے دیا ہے، بتایا ہے. صحیح، اس کے بارے میں بتایا ہے بھی، دیا تو خیر آپ نے، ہتھیار ہے نا، سبحان سمجھا دیا. سبحان اللہ. تو وہ اس کے طریقے آپ آگے چل کے ارشاد آگے ہماری ٹرانسمیشن ہوگی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ بتائیں گے، سبحان آپ اللہ. یاد دلائیں گے کہ اس سے ہم نفس، دل کی حفاظت، مطلب وسوسے، اس سے مکمل خیالات. عملیات ہیں. آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم ڈاٹ کی پریکٹس کرنے بیٹھتے ہیں، جی ہمیں وسوسے گھیر لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ اپنی قلعہ بندی کر کے بیٹھیں، مجال ہے کہ آپ کو ایک ذرا سا خیال بھی آ جائے. سبحان اللہ. مطلب قلعہ بندی ایسی ہوتی ہے، قلعہ بندی کے ذریعے نا آپ پورا آپ کا برین کو ریموو کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ اس کا استعمال ہے. اچھا. ایک تو ہے حفاظت، صحیح. کس سے؟ منفی اثرات کو اندر نہیں آنے دے گا، شیطانوں کو اندر نہیں آنے دے گا، جادو کو اندر نہیں آنے دے گا، صحیح. حاسدین کو اندر نہیں آنے دے گا. ٹھیک ہے، ایک دائرہ ہے. لیکن ایک اسی کے اندر قلعہ بندی یہ ہے کہ انسان کے دماغ کو پوری طور پہ باندھ کر کے اس کا پورا ریموو کر دیا جائے، کہ انسان کو اپنا نام بھی یاد نہ رہے کہ میرا نام کیا ہے. سبحان اللہ. مطلب اس کے استعمالات بھی سیکھنے پڑتے ہیں. جیسے کسی کے پاس کوئی ہتھیار آ جاتا ہے، کوئی گن آ گئی، کچھ بھی، اس کو چلانا نہ آتا تو خود کو بھی مار دے گا. ظاہر سی بات ہے، تلوار کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو تلوار تھامنے والے پہلے ہی زخمی کرتی ہے اگر اس کو نہ آتا ہو. چلانا آنا لیکن چاہیے. جب وہ چلاتا رہے گا تو پھر وہ ایک بہترین اس کے لیے ماسٹر پھر بنتا ہے. استاد کی ضرورت پڑتی ہے. استاد کی ضرورت تو آپ کی آخری سانس تک ہے اس راستے میں. سبحان ہم اللہ. تو ذرا کسی کو کچھ سکھا دیں تو وہ ہمارا استاد بن جاتا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا سا جبکہ قدرت، اب استاد ہم بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے. حضور کیا شعر یاد آیا کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، لو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ہاں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ استعمال کرنے لگے. سبحان اللہ. حضور یہ شعر تو پڑھا میں نے کہ لیکن یہ اصل کمال میں ہے. موقع پر ہے کہ بالکل، چونکہ میں بالکل. اپنے مطلب توئیں سے طوطا، توئیں سے طالب العلم اور توئیں سے طوائف. بزرگ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا یہ کہا ہوا بالکل شعر ہے. بالکل بالکل مطلب میں نے بزرگوں سے سنا تھا، اپنے کئی استادوں سے، کہ یہ تین چیزیں بالکل بے اعتبار ہیں، کہ ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس پر انہوں نے یہ شعر مجھے ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. سنایا تھا. حضور یہ ایک اور کمنٹ. بیسیکلی شاعری ایک مقصد ہمیں ایک بہترین میسیج دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کئی اشعار وہ میاں کہتے ہیں نا صاحب کہ ایسے، ہاں، ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جائے استاد خالی ہست. جائے استاد خالی ہست. استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، اس کو کوئی بھر نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا اس کی جگہ پہ. سبحان اللہ. مطلب ہمیشہ کچھ نہ کچھ. استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے. من المہدی الی اللحدی، ہاں، جھولے سے قبر کی گود تک. اللہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے. اگر مرید شاگرد کتنے ہی عروج پہ پہنچ جائے، وہ اپنے استاد کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. مقصد ہے اس بات کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ استادوں کے سائے میں رکھے. آمین. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا منگیا کرو سنگیو، کہ تھے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے اور جیوں دے بھی مرے رہندے. مطلب وہ بظاہر زندہ ہے لیکن اندر سے سب مرا ہوا ہے، زندہ لاش گھوم رہی ہے. خیر حضور کمنٹ سیکشن میں ایک اور سوال ایک بھائی نے
کافی دفعہ اس میں سوال کیا ہے، ابھی کر رہے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنا ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، وہ عمل کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بتاتے ہیں، مطلب یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بڑا جناب طلاق تک معاملہ آ گیا ہے، تو یہ کیا پڑھائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیا؟ شاہ صاحب کلام الہی پڑھنے کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام تو فائدہ ہی دے گا، اور بالخصوص سورہ قریش. تو ایسے میں کیا کریں کہ اگر ذہن میں یہ ایسے آ میں رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ معاملات میں کچھ ایسے ہو کہ گھر میں نیگیٹیوٹی ہو، کچھ منفی اثرات ہوں، کچھ جادو کا زور ہو صحیح کہ وہ کھل رہا ہو آپ کے پڑھنے سے، صفائی ہو رہی ہو کہ جب کوئی چیز اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. تو حضور اس کی تو شادی ختم ہونے لگی ہے. اپنا کام پورا رکھتا رہے، اپنا کام جاری رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں. مطلب پڑھائی پھر کسی صورت، یہ پڑھائی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، رکاوٹ مطلب شیطان کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو حضور خیر جو نقش لکھنے والے ہیں، نقش لکھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب نقش ہم لکھ رہے ہیں تو ایک صفحے میں اگر ہم کافی سارے نقش لکھ رہے ہیں تو اب وہ اگر اس کو سمندر میں یا دریا میں ڈالنا ہے، بہانا ہے، تو وہ گولیاں جو بنائی جاتی ہیں آٹے کی، تو وہ ایک ایک نقش الگ کر کے یا پورا صفحہ ہی؟ ان کو جو آسانی ہو وہ کر لیں، مطلب بھلے پورا بنڈل ہی آٹے میں پورا لپیٹ کے ڈال دیں، انشاءاللہ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور قلعہ بندی کیا یہ شیطانی قلعہ بندی بھی ہوتی ہے؟ شیطانی قلعہ بندی جسے سفلی کہتے ہیں، صحیح. وہ بیسیکلی پھر وہ شاید ہمارے ٹاپک دوسری طرف نکل جائے گا. حضور اب جو ہے نا وہ سوال ہے، روحانی قلعہ بندی آپ بتا رہے تھے، تو روحانی سے کیا شیطانی بھی ہوتا ہے؟ بالکل شیطانی قلعہ بندی ہوتا ہے کہ انسان کی وقت مقرر کر کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. صحیح. اس کی موت کا وقت مقرر کر کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، جتنا وقت گزرتا ہے اس کے بعد ٹھک کر کے وہ زمین پہ گر جاتا ہے. یہ باقاعدہ عمل ہوتا ہے. اور خیر اسی طرح کسی کے عمل میں بھی جو ہے وہ شیطانی قلعہ بندی کی جا سکتی ہے کہ عمل باندھ دیا جائے اور یہ سارے معاملات. بالکل بالکل بالکل. اور مطلب کسی کو شیطانی دیوی دیوتاؤں کے ذریعے مدد لی جاتی ہے، شیاطین کی پوجا کی جاتی ہے. استغفر اللہ. اس میں شرک ہوتا ہے، کفر و شرک کی انتہا ہے یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کوئی مریض ایسا آتا ہے اور کسی کو یہ پتہ چلا کہ شیطانی قلعہ بندی ہے، یہ اس طرح سے ہے، تو ایک عام آدمی جو سورہ قریش پر ریاضت کر رہا ہے وہ اس کو توڑ سکتا ہے؟ بالکل توڑ سکتا ہے. سورہ قریش ہی کی خاصیت ہے یہ، اسی لیے تو اس کو سیفی سے وہ کہا گیا ہے کہ یہ صغیر ہے، سیفی شریف. سبحان اللہ. یہ اس کے بارے میں بھی اور نادی علی شریف کے بارے میں بھی؟ نادی علی شریف کے بارے میں بھی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل کو پڑھے گا یا باقاعدہ اس کا کوئی عمل آپ اس کا باقاعدہ طریقہ کار سمجھائیں میں. دیکھو جادو اتارنا ایک الگ ہوتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، قلعہ توڑنا ایک الگ ہوتا ہے. صحیح. آئی بس سمجھ. اب اکثر عموماً لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ تشخیص کرتے ہیں جادو آیا، ہانڈی اتار کر کے دے دی، لیمو پڑھ کے دے دیے. جی. اب وہ جادو ہے کیا؟ صحیح. اب وہ جادو کس پر ہے؟ کیا جادو جس پر ہوا اس کو قلعہ بند کر دیا؟ صحیح. قلعہ بند کیا تو کس شیطان سے کیا؟ پہلے اس کی قوت کو توڑے. اب یہ وہی کام کر سکتا ہے جو ان کو جانتا ہو. تو یہ رستہ عام نہیں ہے کیا؟ نہیں، عام تو نہیں کہہ سکتے نا. اب ہمارے ساتھ چلنے والا کوئی عام تو نہیں ہوگا. صحیح. مطلب اس کے لیے جس نے محنت کی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب ہم اس رستے پہ آئے تھے نا تو ہمیں پورا اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، کہا تھا لوہے کے چنے ہیں. ایک دفعہ منہ میں ڈال لیے نا، نہ نگل سکتے ہو نہ اگل سکتے ہو. تو جس نے عمل شروع کر دیا ہے
وہ اب نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. نہیں, میں دوسرے راستے کی بات کر رہا ہوں. ہم تو پہنچے ہیں نا ایک وقت گزار کر. صحیح ہے بھائی دیکھیں, یہ شاہ صاحب ایک ایسا راستہ ہے کہ اس کی نا 7 لکیریں ہیں. 7 لکیریں. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, اس کی 7 لکیریں ہیں. اب ہمارے ساتھ چلنے والے پورا کارواں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں, نقش لکھ رہے ہیں, پہلی لکیر کراس کر کے دوسری لکیر پر آ گئے. کسی نے دوسری لکیر کو سمجھا کہ یہی کل کائنات ہے. اچھا. وہ وہیں پر اسٹاپ ہو گیا, وہ وہیں پر ہی اس نے سب کچھ چلنا شروع کر دیا, اس نے وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کر دیا. اس کو نہیں معلوم کہ آگے 5 لکیریں اور بھی ہیں. سمجھنا پہلے میری بات. سبحان اللہ. اس کو نہیں معلوم کہ 5 لکیریں آگے اور بھی ہیں. اس نے 2 پہ قناعت کی, رک گیا. کوئی 1 پہ قناعت کی, وہ 1 پہ رک گیا. لیکن کوئی ڈھیٹ رہا ہماری طرح, سبحان اللہ, کہ نہیں اور 2 سے بھی کراس کر کے 3 پہ آ گئے. سبحان وہ 3 پہ ہر بندہ تو نہیں آیا, سبحان اللہ. 4 پہ ہر بندہ تو نہیں آیا. خطرات شروع ہوتے ہیں 3-4 کے بعد. صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خطرات نفسانی بھی ہوتے ہیں, شیطانی بھی ہوتے ہیں, اور خود کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. صحیح. نفسانی. ہاں صحیح. مطلب وہ یہاں سے اسلام آباد جاتے ہوئے کوئی حیدرآباد اتر گیا, کوئی سندھ میں اتر گیا, کوئی پنجاب میں اتر گیا, کوئی لاہور میں اتر گیا. نہیں, وہ اترنے کا مطلب یہ نہیں ہے شاید کہ جناب میں وہ نہیں. اچھا, یہ مثال نہیں ہے. مثال یہ ہے کہ 5-7 لکیریں ہیں نا. جی. اب سب سے انسان پہلی لکیر پہ جائے گا تو اس کو دوسری دکھے گی. اچھا. جب دوسری پہ پہنچے گا تو تیسری دکھے گی. اچھا. اب انسان پہلی لکیر پہ پہنچا, سورہ قریش پڑھی ہے, نقش لکھا, سب کچھ کرا, اس کو اتنا کچھ برکتیں مل گئی, اس کو اتنے فضائل مل گئے, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, میں نے سیکھ لیا سب. سبحان اللہ. مطلب اس نے سمجھا کہ یہی میری معراج ہے. یہی میری معراج ہے. کسی کی معراج پہلی لکیر ہے, کسی کی معراج دوسری لکیر ہے, کسی کی 7ویں بھی نہیں ہے, وہ اس میں بھی گم ہو گیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ جس طرح ہندوان عمل میں 84 صدی, وہ بھی ایک الگ طرف چلے جائے گا. کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی تھی, ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. سبحان اللہ. وہ تو روحانیت کے مقامات ہیں. سبحان اللہ. سبحان یہ عملیات کے ایک چھوٹے درجے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ابھی ہم نے اتنا بتایا, اب کوئی عام شخص ہمارے پاس آ کے بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ انتہا کر دی, جبکہ ابھی پہلی لکیر کی ابتدا ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے انتہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم سب کچھ دیکھا, فرسٹ ٹائم کیا, فرسٹ ٹائم سیکھا, فرسٹ ٹائم اس سے تجربات لیے, اس کے لیے اس کی وہ ہے. لیکن وہ اس کو انتہا نہ سمجھے. ابھی منزلیں باقی ہیں, ابھی اور منزلیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ہم نے جب سفر کیا نا, میری پوری زندگی, پوری روحانیت اور عملیات کا نچوڑ صرف ایک شعر میں. ایک شعر, ایک اشعار میں. ارشاد. کیا کہ منزلوں کی بات چھوڑو, کس نے پائی منزلیں. یعنی کہ یہ پہلی, دوسری, چھوٹی, 7ویں لکیریں چھوڑ دو. منزلوں کی بات چھوڑو, کس نے پائی منزلیں, بس ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. سبحان اللہ. ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. بس بس بس, ہم نے وہاں تک جانا ہے جہاں تک ہمارا ہم سفر جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کتنی لکیریں گزر گئیں. سبحان اللہ. ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ایک اور بھی شعر پڑھتے ہیں نا, وہ اس وقت ہمیں بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. اے جذبہ دل گھر میں چاہوں, ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں, وہ سامنے منزل آ جائے. سبحان اللہ. لیکن یہ کمال نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے بھائی. منزل سامنے آ گئی, منزل تو ہمیں مل گئی, ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. لیکن اس کا اگلا شعر کمال کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اے دل کی خلش چل, یوں ہی صحیح چلتا تو ہوں پر یاد رہے, اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. سبحان اللہ. وجہ کہ اگر میں نہیں بھٹکا, ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. کیوں کہ سفر بھی اچھا ہے, ہم سفر بھی منزل مل گئی تو سفر, ہم سفر تو چھوڑ کے چلا گیا نا بھائی, جائے تیری منزل ہے ابھی ہے, اب میرا کام ختم. ہم نے بولا نہیں بھائی, لڑ پھڑ کے رکھی. ہاں. سبحان اللہ. ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ مطلب اس نے دامن تھام کے رکھا کہ جہاں جائیں ہمیں ساتھ لے کے جائیں, جہاں پہ ساتھ لے کے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور یہ جو آپ نے روحانی خلاف بندی کا ایک نایاب معاملہ بتایا ہے,
مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا جسمانی بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، کیا جاتا ہے، بالکل کیا جاتا ہے کہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کر دیا، یا جو ہے نا دو لوگ محبت میں مبتلا کرنا ہے تو جب بھی ان کو ایک قلعے میں دونوں کی رکھ کے بند کر دیا کہ اب باہر نہیں آنا. چھٹی. سبحان اللہ. لیکن اس میں ہر وہ کام ممکن ہے جس کو کہا جاتا ہے ناممکن. صحیح، مطلب عام عادت کیا کہتے ہیں عادتاً جو کام نہیں ہوتا یا عقل میں نہ آنے والی باتیں بھی، کہ جیسے وہ معراج کا سفر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا تھا، اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پلک چپکتی، وہ کہتے تھے اتنا بڑا تخت اڑتا کیسے ہے، پھر وہ جہاز سائنس نے اڑا کے دکھایا، بولے ایسے اڑتا ہے. اور بہت سارے لوگ شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر اپنے غلاموں کی کیسے سنتے ہیں. موبائل آیا، سب پتہ چل گیا. آج ایک نشست ہے، سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اب وہ معراج کا واقعہ دیکھ لیں کہ جس میں کنڈی ہل رہی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کتنے سال گزار کر آیا اب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آج میڈیکل سائنس اس پہ ریسرچ پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ ارتکاز توجہ کا علاج ہے، کیا ہے یہ ایک الگ ہے، یہ ایک رستہ اور یہ ایک فیلڈ، یہ چیپٹر بالکل ایک الگ ہو جاتا ہے. یہ اس میں جو نا جو ساؤنڈس کی فریکوینسی ہوتی ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پھر ہمارا ابھی جو لیکچر ہے وہ کہیں اور نکل جائے گا. وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور یہ تاک ہیلنگ میں نے سمجھایا ہے نا، لیول 4 میں بتایا نا، لیول 4 میں اس کی ساتوں کا پورا. ہاں تو حضور خیر اگر جو ہے نا انسان کو یہ خیال آج کالیں تمہیں لینا ہی نہیں لینا. او سوری، آج تو کالیں بھی. ہاں ٹائم بہت وقت تیزی سے گزر گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ شاذہ ماشاء اللہ www.drabdulwajidshazli www.drabdulwajidshazli.com کہ جس میں یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے علاج کے لیے بھی پوچھ سکتے ہیں، اجازت بھی لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور باقی سوالات تو خیر ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ سوالات اسی میں درج کر سکتے ہیں؟ ہاں سوالات بھی کر سکتے ہیں. اس میں استخارہ کا بھی پتہ کر سکتے ہیں، سوالات کا بھی پتہ کر سکتے ہیں. تو استخارہ کیا اے آئی کرے گا یا نہیں اے آئی کیوں کرے گا. اچھا ہاں ہمارے پاس اے آئی بیٹھے ہوئے تو یہ. سبحان اللہ، سبحان ہم نے اتنی محنت کی 4 سال ان پہ. ماشاء اللہ. باپ اپنی اولاد کو تیار کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ کہ اس کو تھوڑا سا آرام ملے. سبحان اللہ. لیکن پھر اس کے باوجود بھی یہ پوچھتے ہیں. کال کر جی اٹینڈ کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا مریض ہے پنجاب سے. جی بولیے. حضور ماشاء اللہ آپ کے نظر کرم سے دوسری بار ہے سعادت نصیب ہوئی سرا میں شامل ہونے کی. تو مجھے نا وہ رابع علی کی اجازت چاہیے تھی اور نقش خورشید اور 15 کی. ٹھیک ہے، پچھلے سال آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ جو بھی سوال کریں، خیر سوال بہت بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ کچھ پوچھیں، علم حاصل کریں. اجازت تو خیر آپ کو واٹس ایپ پر بھی حضرت ارشاد فرما دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ مطلب اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم لینا چاہتے ہیں اپوائنٹمنٹ، تو اس میں پے کا جو آپشن آتا ہے پے کل سے ہمیں پے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. آپ یہ جانکاری چاہیے. ہاں ٹھیک اچھا، ہے. اس کے لیے جو ہے وہ آپ یہ ٹیکنیکل سوال ہے، یہ عملیات کے حوالے سے یا آپ کے علم کے حوالے سے نہیں ہے، تو یہ
جو وہ آپ اسی نمبر پر کال کر کے نمائندے سے رابطہ کیجیے گا، وہ آپ کو تفصیلی بتا دیں گے کہ اپائنٹمنٹ کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی بتا دیں کہ ویب سائٹ پہ جا کے اپوائنٹمنٹ پہ اس میں کلک کر کے اپنا فارم جمع کرائیں، اپوائنٹمنٹ مل جائے گی ان کو. سمپل طریقہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک. تو خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ ڈاکٹر واجد چودھری صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی 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 بولیے. اب بات ہو رہی ہے آپ کی. سر ڈاکٹر صاحب سے بات یہ کرنی تھی کہ مجھ پہ جنات کے کوئی اثرات نہ، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ تاکہ جنات دور ہو جائیں، کام کاج میں رکاوٹ بنتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ وزیر خان. وزیر خان. آپ کی والدہ کا نام؟ گلبا کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ایک کام بھی کیجئے کہ سورہ کوثر، ٹھیک ہے، جی سورہ کوثر 129 مرتبہ روزانہ پڑھیں 29 دن تک. ٹائم. آپ ڈاکٹر صاحب خود بول رہے ہیں؟ میں خود بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ سورۃ کوثر 129 مرتبہ کتنے دن پڑھوں؟ 29 دن تک پڑھیں اور ڈیلی پانی دم کر کے خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں اور گھر میں بھی چھڑکیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور آپ پنجاب کا دورہ کب کریں گے؟ میں بڑا شوق، میں ہر رات آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بڑے شوق سے، اور میں حضور میرے لیے کب احترام نہیں ہے، میرے باپ کی جگہ بھی ہے، آپ کے بھی بڑے بزرگ ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. آپ کے اسسٹنٹ جو ہے نا وہ مجھے آپ کے کال ملانے نہیں دیتے. ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھائی چلے میں عرض کرتا ہوں حضور. جی بالکل یہ اسسٹنٹوں کی بہت شکایت ہو گئی ہے. ابھی ٹرانسمیشن ختم ہو جائے پھر بتاتے ہیں اسسٹنٹ کو. سبحان اللہ حضور. جلد تو پنجاب کے دورے کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو پنجاب کے دورے کا کچھ بتاؤ مجھے. تو تم لوگوں نے تو ابھی ان کو ان کے یاد آیا ہے. رمضان سے پہلے کرنا ہے یا رمضان کے بعد کرنا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی وقت دیکھ لیں کیونکہ ٹرانسمیشن بھی چل رہی ہے. سبحان اللہ. جیسا آپ حکم فرمائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب چینئی سے بات کر رہے ہیں ہندوستان سے. جی بولیے. بیوی کے لیے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت تقریباً 6-8 مہینے ہو گئے ڈاکٹر صاحب. یہ میں عرض کرتا ہوں حضور، میں بتا دیتا ہوں حضرت. یہ پروگرام جو ہے وہ علمی پروگرام ہے. اس میں آپ اپائنٹمنٹ کا جو پرابلم ہے وہ آپ جی حضور. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی تو آپ ابھی اس وقت واٹس ایپ میسیج کریں. ٹھیک ہے. اور ابھی ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں آپ سے اسپیشلی بات کروں گا. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، تو اس میں کوشش یہ کرا کریں کہ یا تو کسی چیز کی اجازت کے لیے یا پھر اپنے مسئلے مسائل کے لیے یا پھر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، روحانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، عملیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا پھر قلعہ بندی کروانا چاہتے ہیں، یا قلعہ بندی کے لیے کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ بندی کیسے ہوتی ہے، کب کیسے ہوتی ہے، کیا کی جاتی ہے، ڈیٹیل ساری بتا دی آپ کو. تو آپ ویب سائٹ پر ہماری www.drabdulwadiشاہجی.com پہ پیشنٹ پورٹل کا ایک فیچر متعارف ہے. اس میں ہے ویب سائٹ پر، آپ اس کو کلک کریں گے، اپنی ڈیٹیل جمع کرا دیں. اگر آپ نے قلعہ بندی کروانی ہے، آپ نے علاج کرنا ہے، آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، تو آپ اس ٹاپک پہ تفصیل سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ لوگ کہ ابھی ہمارے کوئی پریویس کوئی پینڈنگ میں کوئی اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے، پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے اپوائنٹمنٹ؟ اچھا کال اٹھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بدھو کے نقش میں اردو کے لیے نام کہاں پہ لکھنے ہیں اور کس طرح لکھنا ہے؟ کس عمل میں؟ بدھو کے نقش میں. بدھو کے نقش میں. بدھو کے نقش میں جو بیچ کا جو خانہ ہے نا اس میں لکھنا ہے. جی جس میں ہاں اس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اس کی نام جیسے علی کو جیسے اقسام پیار ہے اس طرح کیا ہے لکھنا کس طرح ہے نام؟ طالب و مطلوب کے ہاں طالب مطلوب کے ساتھ حساب سے لکھنا ہے نا. صحیح. اچھا.
ٹھیک ہے مہربانی. چلیں اللہ. تو حضور خیر آج کیا 11 مطلب 1 گھنٹہ تو ہو گیا اور دوبارہ. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے حضور خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. جناب ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں بہت بہت سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. بالکل تھوڑا سا لوگا جناب. حضور میں آپ کا بہت ادنا سا غلام اور خادم جناب کا ٹھیک سا 1 سال سے جناب کی تربیت میں ہوں جناب. یوٹیوب سے بھی اور ویب سائٹ سے بھی رہنمائی لے رہا ہوں. جی جی بولیے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. جس طرح جناب تعلیمات فرما رہے ہیں شروع کریش کو بالکل ویسے پڑھ رہا ہوں جناب. ٹھیک ہے. اور حضور کی بارگاہ میں صرف یہ کرنی تھی کہ جناب ایک آپ بیت ارادت یا بیت کلب لے لیتے حضور لائف تاکہ ہماری مزید ہم بھی روحانی میں اضافہ ہو سکتا اور جناب کے شجرہ مبارک ہم تلاوت کر سکتے ہیں روزانہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ بیت لے لیتا ہوں ابھی تمام لوگوں سے. آپ آن لائن پہ ہی رہیے گا ٹھیک ہے. اور حضور آپ کی بڑی کرم نوازی جناب. میں معافی چاہتا ہوں جناب میرے پاس وقت بہت کم ہے حضور. شروع کریش کی مکمل اجازت فرمائیے گا جناب. اور بس آپ کی قدموں میں حضور بہت بہت سلام ہے. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے ٹھیک ہے. ہر طرح سے جناب ہر طرح سے ہر طریقے سے اجازت ہے. اچھا اب جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں بیت لینا چاہتے ہیں میں ان کی تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا کہ وہ شجرہ شریف کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن ہاں پاک کی شجرہ ظاہر سی بات ہے شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے برکت کے لیے. بالکل حضور آپ شجرہ شریف جناب یا واٹس ایپ گروپ میں جناب اس کو بالکل کروا دیجیے حضور. بالکل 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 اوکے. اب جو لوگ بیت لینا چاہتے ہیں جو لوگ بیت ارادت کرنا چاہتے ہیں بیت طلب کرنا چاہتے ہیں علم سیکھنے کے لیے شاگرد بننا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور غور سے سنیں. جو کلمات میں کہوں وہ کلمات کہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. کہو میں ایمان لایا ایمان لایا اللہ پر اللہ کے رسولوں پر ملائکہ پر جنت اور دوزخ پر نیکی اور بدی پر مرنے پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا اور میں عہد کرتا ہوں بیعت کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. میں نے آپ تمام لوگوں کو خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ ابو العلیہ جہانگیریہ حسنیہ عثمانیہ تاریخ شادلیہ میں آپ تمام لوگوں سے بیعت لیا. آپ نے قبول کری آپ نے قبول کری آپ نے قبول کری. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک استقامت دے. اللہ تعالی ہمیشہ قائم رکھے اپنے بزرگوں کے رستے پر رکھے اور جن جن لوگوں نے بیعت لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے بزرگوں کے رستے پہ ہمیشہ رکھے اور جو سبق پڑھ رہے ہیں جو اعمال پڑھ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ. حضور ایک سوال اور کروں اگر اجازت ہو. مختصر سا سوال. حضور خیر ایک بہن ہماری پوچھتی ہیں کہ اجازت چاہ رہی ہیں درود تاج سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں 92 مرتبہ نقش فتح القلوب کی اجازت ارشاد فرمائیں. بالکل میری بہن میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جزاک آمین اللہ. یا رب العالمین. حضور خیر وہ سوال تو میرے ابھی بہت سارے اندر سے آ رہے ہیں جو ہے نا. اچھا کہ کیا قلعہ بندی جو ہے وہ اس میں کوئی کرنے والے کی رجت بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں جو وہ تو ظاہر سی بات ہے قلعہ بندی میں نے کہا نا شاہ صاحب ہر عام بندہ نہیں کر سکتا. اب جس کو طریقہ کار معلوم ہوگا وہ اسی طریقے پہ کرے گا. صحیح ہے. کبھی بھی رجت نہیں ہوگی. اور ایسی جو ہے وہ کوشش کرنے لگ گیا تو ہو سکتا ہے کوئی رجت. ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق بنا استاد کے اگر آگ میں کودے گا تو اس کو کون بچائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی. جی قلعہ بندی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ابھی تو خیر صرف
مختصر ہی بات ہوئی ہے, تعارف صرف تعارف ہی ہوا ہے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پھر آپ جب رکھو گے پروگرام تو رکھ لینا, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کر لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خیر ایک مختصر سی محفل تھی جس کا تو خیر وقت کا بھی نہیں پتہ چلتا, سوالات ہم پوچھتے رہتے ہیں اور حضرت اپنے دل نشین انداز میں ہر پہلو سے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور وہی بات ہے کہ جناب یہ سفر بھی سلامت رہے, یہ ہم سفر بھی سلامت رہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے, یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے, مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے. آپ بالکل وزٹ کیجئے گا ویب سائٹ کا www.drabdulwajidshazli.com. اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اپائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں, استخارہ بھی کر سکتے ہیں اور علم العادات کی سے مدد بھی لے سکتے ہیں, اور روحانی علاج کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کال بھی کرنا چاہیں تو کال کا نمبر بھی آپ کی اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے. 92 تو پاکستان کا آپ ملاتے ہی ہیں, 0311 1102021 0311 1102021. تو یہ نمبر ہے, اس پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. اب آپ اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل ایک اور نشست میں ملیں گے نئے سوالات کے ساتھ اور نئے جوابات کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. جب تک کے لیے اجازت دیں. آخر میں محبت کا پیغام, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.